بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر فتح نے بتا دیا وہ مچھلی یہاں زندہ ہو کر، تو آگے کیوں جائے گا؟ وہ نہیں، آگے جانے دو، خود تھکنے کے بعد پریشان ہو کے کچھ کر لے۔ تو شیطان انسان کی خیر نہیں چاہتا، ہمیشہ شر۔ تو ان مقاصد کی وجہ سے شیطان نے بلا دیا اور فتح نے بھی نہیں کہا، ورنہ یہ بولنے والی بات ہے نہیں۔ تب موسیٰ نے جب کہا آتنا غداءنا، تو اس وقت یاد آ گیا جب موسیٰ نے کہا آتنا غداءنا۔ اگر ہم آیات میں نہیں بھی ملتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے صرف ایک مچھلی نہیں ہے۔ اگر ایک مچھلی ہے اور یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں اتر جائے گی تو اس کو کیوں مانگیں گے؟ وہ جب کہا غدا دے دو، اس کا مطلب اور بھی مچھلیاں ہیں، اس میں سے ایک کھانے کے لیے مانگ رہے تھے۔ لیکن موسیٰ کو نہیں پتہ یہ آخری مچھلی ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ اس لیے مانگ رہے۔ اگر پتہ ہوتا ہے آخری مچھلی ہے، وہ کبھی نہیں گے اس کو دے دو، کیونکہ یہ نشانی ہے اس کی، اس بندے سے ملنے کے لیے۔ ایک تو مجمع البحرین ہے اور ایک یہ مچھلی زندہ ہو کے جب چلانے لگے، تو اس مچھلی کو کیوں مانگیں گے؟ کھانے کے لیے۔ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ میں بھول گیا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره۔ اور کیا ہوا؟ واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ پہلے آیات میں کہا تھا واتخذ سبيله في البحر سربا، یہاں کہتے عجبا۔ تو سربا تو معمولی بات ہے، چھلانگ لگا لیا، کیا یہاں تعجب کی بات ہے، اس لیے لفظ آ گیا واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اے موسیٰ، وہ فتح کو نہیں پتہ، یہ راز تو موسیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پتہ ہو تو پہلے سے اس کو پتہ، لیکن بولا اچھا ایک عجیب بات ہوئی کہ وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چھلانگ لگا کے بھاگ گیا، آپ کو بتانا بھول گیا۔ قال موسیٰ نے کہا ارأیت قال ذلك ما كنا نبغي۔ ارے ایسا ہوا، تم بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا شیطان نے بلا دیا، ہم تو یہی جگہ تلاش کر رہے تھے، ٹھیک، جہاں مچھلی زندہ ہو کے بھاگ رہی، اس جگہ کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ذالک ما کنا نبغی، یہی ہم چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ فرتدا، ارتدا، الوٹ واپس آ گیا۔ اور کہاں؟ ہر جگہ سے نہیں، وہی نقش قدم سے، تاکہ اسی جگہ پر پہنچ سکے جہاں مچھلی زندہ ہو کے نکل گیا۔ فرتد علی آثارہما، قصصا کا مطلب قصہ، ہم قصہ جو سناتے ہیں نا، وہی تاریخ سے لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو اس لیے قصہ سے آ گیا۔ قصصا یعنی نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہاں تک پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام پہنچنے سے پہلے وہ بندہ وہاں موجود ہے، آرام فرما رہے تھے۔ فوجدا، اب ثم نہیں کہا، اس لیے واضح ہو رہا اسی وقت مل گیا، موسیٰ بھی پہنچ گیا، وہ عبد صالح بھی موجود ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو عبد کی تشریح میں نے بہت دفعہ کر چکا ہوں، اس لیے یہاں میں چھوڑ رہا ہوں عبد کس کو کہتے ہیں۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، آتیناہ، یہ وہ بندہ جس کو میں نے ایک خصوصی رحمت عطا فرمایا۔ ایک رحمت عام رحمت ہے، سب کے لیے ہے،
اور ایک مخصوص رحمت ہوتے ہیں، اس میں سب شامل نہیں ہوتے ہیں، ایک مخصوص ہوتا، اس لیے کہا رحمتاً من عندنا، میری طرف سے ایک خصوصی رحمت، وعلمناہ، اور اس کو وہ علم دیا جو میرے ذاتی علمی خزانہ میں سے ہے، ہر علم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذاتیات میں سے تھے، ایک ذاتی علم اس بندے کو دیا، علمنا من لدنا علما۔ اچھا، موسیٰ نے دیکھ لیا، پہچان لیا، کیونکہ اسی نشانے کے حساب سے اور کوئی نہیں، تو کیا کہا؟ قال لہ موسیٰ، دیکھو ادب، احترام، علماء، عقل مند لوگ، اس کی باتوں میں بھی تاثیر ہوتا ہے، الگ تمیز ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، دیکھو تم جو بھی ہو، مجھے اللہ نے حکم دیا آپ سے ملنے کے لیے، اللہ نے حکم تو دیا نا، جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا میں آپ سے ملوں، آپ سے کچھ سیکھوں، اب چاہے نہ چاہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حل اتبعک، کیا آپ اجازت دیں گے مجھے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ کیا کہیں گے اس کو؟ عجیب احترام، ادب، انکساری، حالانکہ خود نبی رسول ہے، ٹھیک ہے۔ قال حل اتبعک، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو وہ سوال کرنے سے پہلے خود ہی بتا دیا، آپ کے ساتھ چلنے کی مقصد آپ سے کچھ سیکھنا ہے، علی ان تعلمنی مما علمت، جو اللہ نے آپ کو سکھایا، رشد، رشد کیا ہے؟ عقل مندی، یتیموں کو اس کے مال مت دو جب تک وہ راشد نہ ہو، یعنی سوچ سمجھ رکھنے والا ہوں۔ تو میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، مما علمت رشدا۔ تو انہوں نے بھی حق ادا کیا، بولا دیکھو میں آپ کو روک تو نہیں سکتا ہوں، منع نہیں کر سکتا ہوں، آپ کی خواہش تکمیل کے لیے میں آپ کو روک نہیں سکتا ہوں، لیکن میری مانو، تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم ایسی واقعات دیکھو گے تم برداشت نہیں کر سکو گے، مجھے پتہ ہے موسیٰ بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے، تحمل بہت کم ہوتا ہے، موسیٰ کی خصوصیات میں ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ پھر وضاحت بھی کر دیا، یعنی حجت بھی قائم کر رہا، کیا کہیں گے، اخلاق سمجھو، محبت سمجھو، واضح کر رہا ہے کیوں میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہہ رہا تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے، تو موسیٰ کہنے سے پہلے میں کیوں برداشت نہیں کر سکوں گا، انہوں نے خود ہی بتا دیا، کیف تصبر، تم کس طرح صبر کرو گے جو تمہارا علم میں نہیں ہے، علی ما لم تحط به خبرا، تم اس کا کوئی خبر نہیں رکھتے ہو، اس کا مطلب مفہوم نہیں جانتے ہو، اور کام ایسا ہے جو تمہارا خون گرم کر دے گا، تم کس طرح برداشت کر لو گے۔ کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، نہیں تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں سے ملیں گے۔ انشاءاللہ کیوں کہا؟ خضر علیہ السلام کو مزید ترغیب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے دل نرم کرنے کے لیے، ارے بندہ اللہ کے نام لے آئے یار، مشیت اللہ کی مشیت میں رکھ دے تو کیا پتا تھوڑا برداشت کر لے گا، چلو آ جاؤ۔ تو اس انشاءاللہ کہنے کے مقصد اس کے دل نرم کر رہا ہے خضر علیہ السلام کے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارا کوئی بھی حکم کی میں، عصیان اردو میں ہم کیا کہیں گے، انکار
انکار نہیں کروں گا، آپ جو حکم کریں گے۔ بولا اچھا، پھر میری شرط سن لو، تم نے وعدہ کر لیا کوئی اعتراض نہیں کرو گے، میرے ہر حکم مان لو گے۔ ہاں ایک بات سن لو، ان اتبعتنی، اگر میرے ساتھ آنے چاہتے ہو، کیا مزیدار کہانی ہے اس میں، فلا تسألنی، مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا، یہ پہلا شرط ہے میرا۔ سوال کرو گے تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا، غافل نہیں رکھوں گا، انجان میں نہیں رکھوں گا، لیکن فی الحال مت پوچھو۔ فلا تسألنی عن شیء حتی، یہاں تک احدث لک منہ ذکرا، وعدہ ہو گیا صاحب، میں خود بتاؤں گا آپ کو، تم مت پوچھو۔ بولا ٹھیک ہے۔ فانطلقا، انطلقا کا مطلب ہاں تثنیہ آ گیا، دونوں، پھر اس کا فتح کہاں گیا، اس کا ذکر نہیں آیا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ جب فانطلقا کہا تو ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات ہونے کے بعد اس فتح کو بولا اب تم جاؤ، تمہارا کام ختم، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں سنبھال لوں گا۔ تو یہاں جب فانطلقا واضح ہو رہا صرف دو بندے ہیں اور کوئی نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک اذا رکب فی السفینۃ، یعنی خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے، اس ساحل میں مجمع البحرین میں ملاقات ہوئے نا دونوں سمندر کے، آگے کہاں جائیں گے، سفر سمندر میں ہوگا، تو ایک کشتی مل گیا، اس کشتی والے کا کام ہے مسافروں کو یہاں سے بٹھا کے وہاں چھوڑنا ہے، جو مسافر مل گیا اس کا مقصد رزق کمانا ہے، اس کو پیسہ کمانا ہے، تو اس سے مل گیا۔ رکبا فی السفینہ، ان سے بات چیت کر کے، سفینہ کیا مطلب اردو میں کیا، کشتی میں، وہاں بیٹھ گیا جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے۔ اترنے سے پہلے اس کشتی کو سوراخ کر دیا، دیکھا یہاں بہت لوگ اولیاء کرام کے بہت کام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ شرعاً خلاف، شریعت کی خلاف ورزی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، بہت اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، اولیاء ہیں، ان کے احکامات بھی مخصوص ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی اللہ کو حکم نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں لیکن یہ لوگ تو اللہ کو حکم دیتے ہیں بھائی، اور اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، قسم دیتے ہیں، تیرے عزت کی قسم یہ کرنا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں۔ اس کے معاملات کچھ اور ہے، ہمارے جو معاملات ہیں شریعت ظاہری ہے، ان لوگوں کی ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، اس لیے وہ خود کہتے ہیں یہ شریعت ہے، یہ طریقت۔ اگر آپ شریعت لیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے احتجاج کیوں کیا، اس کشتی کو سوراخ کرنا ہمارا شریعت ہمیں منع کرتا، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اسی سے رزق کما رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، انہوں نے احسان کر کے آپ کو اپنی کشتی میں بٹھا کے وہاں سے یہاں تک لے کے آ گیا، اب صلہ یہ دیا تم اس کو، اس کے کشتی کو سوراخ کر دیا۔ شریعت منع کرتے ہیں لیکن طریقت اجازت دیا اس کو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فرق نظر آ گیا نا، تو موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا، ہمارا شریعت تو ہمیں منع کرتی اس طرح نہیں کرو، کسی کی مال کو نقصان نہیں دو، نہ غضب کر کے لو، تم نے وہ کام کیا، اس کا مال کو نقصان کر دیا۔ قالا، کیا اعتراض کیا کیا، اخرقتہا
اور وہ بھی سوالیہ انداز. آپ نے سوراخ کر دیا، یعنی غصے سے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. ہاں لما خرقتها بھی نہیں کہا، اخرقتها، کر لیا نا سوراخ. یہی کرنا تھا آپ کو. موسیٰ آئے ہو لتغرق اہلہا. اب یہ لوگ بیچارہ آگے کہاں جائیں گے، یہ تو ڈوب جائے گی کشتی. لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت برا کام کیا. امرا کا ترجمہ کیا کہا ہے؟ عجیب حرکت کی. ٹھیک ہے، امرا برا سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں خضر علیہ السلام کیا کہتے، میں نہیں کہا تھا آپ کو، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں کہا تھا تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ یاد آ گیا، رے میں کیا وعدہ کر کے آ گیا تھا، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. قال ہاں لا تؤاخذنی بما نسیت. لا تؤاخذنی کے مطلب ہاں مواخذہ، ہاں اردو میں مواخذہ کہتے ہیں، یعنی محاسبہ نہیں کرے، معاف کر دے، درگزر کر دے. لا تؤاخذنی، میں بھول گیا تھا اصل میں آپ سے، میں جو وعدہ کیا تھا نا وہ مجھے اگر یاد ہوتا میں کبھی نہیں پوچھتا آپ سے. وہ تو کہہ رہا نہیں پوچھتا، لیکن آپ کی طبیعت ایسی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ خاموش نہیں ہو سکتا ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. یہ میرے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بول ٹوک تو اللہ بھی معاف کر دیتے، اس لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ اس طرح کچھ نہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے. فانطلقا، اب دوبارہ سفر شروع کیا. کیا ہو گیا؟ حتی اذا لقیا غلاما، غلام اس دن میں بتا دیا تھا، ہر عمر کے حساب سے نام بتا. غلام جو ہاں جو ابھی نابالغ ہے، ٹھیک ہے، 7 سے لے کے 10 تک غلام ہے، نابالغ ہے. وہ بیچارہ کھیل رہا تھا، اپنے دنیا میں مگن ہے. اچانک اس بچہ کو پکڑ کے ذبح کر دیا، اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ کو کہاں برداشت ہو گیا ہے، وہ لاکھ وعدہ کر کے میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. ارے کوئی بڑا ہوتا، ظالم ہوتا، کافر ہوتا، یہودی کو نہ کچھ مار دیا تو سمجھ آنے والی بات ہے، کچھ اچھا ہی کیا. ایک معصوم بے گناہ اپنے حال میں بیٹھ کے بیچارہ کھیل رہا تھا، کس بنا پر قتل کر دیا اس کو تم نے. یہاں بھی وہی سوال ہے نا، برداشت نہیں ہو رہا. اقتلت نفسا زکیۃ، تم نے ایسے نفس کو قتل کر دیا بغیر زکیہ، زکی یعنی بے گناہ، معصوم، کچھ گناہ نہیں کیا. اور کس جرم میں قتل کیا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ لقد جئت، وہاں کہا لقد جئت شیئا امرا، بہت عجیب آپ نے کام کیا، برا کام کیا. یہاں بولا لقد جئت شیئا نکرا، یعنی بہت عظیم گناہ کیا، منکر. لقد جئت شیئا نکرا. پھر خضر علیہ السلام کہتے، وہاں کہا الم اقل انک، میں نہیں کہا تھا تم برداشت نہیں. یہاں ذرا تاکید کے ساتھ کہا الم اقل لک. جب کشتی کے بارے میں بات کریں تو وہاں لکا نہیں کہا، الم اقل انک، میں نہیں کہا تھا تم برداشت نہیں. یہاں کہتے میں تمہیں کہا تھا نا، یعنی تاکید کے ساتھ. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بہت تاکید کے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کیا، میں تو وعدہ کیا تھا میں کچھ بھی سوال نہیں کروں گا. اب شرما بھی رہا ہے، دوبارہ کس طرح وعدہ بھی کروں گا. پہلے تو کہا مجھے معاف کر دے، لا تؤاخذنی. اب بار بار معاف کرو، معافی مانگو، کب تک معاف کرتے رہیں گے؟ تو آخری فیصلہ کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بولا بس ایک موقع اور مجھے دے دو، اس کے بعد اگر میں کچھ بھی سوال کیا مجھے ساتھ مت لے جاؤ، آپ آزاد ہو، میں خود چھوڑ دوں گا،
آپ کو مجھے بگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے آپ کے ساتھ بار بار اس طرح معصیت کرنے سے، میں وعدہ کر رہا ہوں آئندہ تمہارا ساتھ میں نہیں چل رہا۔ ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، مجھے آپ نا دوست نہیں بناؤ، قد بلغت من لدنی عذرا، میرے عذر آپ نے بار بار قبول کیا، اب مزید اور سکت نہیں، ہمت نہیں ہے میرے اندر عذر پیش کرنے کی۔ بلا اچھا چل ٹھیک ہے، فانطلقا، پھر جانا شروع کیا، حتیٰ یہاں تک اذا اتیا اہل قریہ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی، اہل قریہ، یہاں کچھ اس بستی کے لوگ ہیں اہل قریہ۔ استطعم اہلہا، استطعم کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے تھے۔ بھائی انسان جب کھانے کے لیے مانگ رہا سمجھنا چاہیے بھوکا ہے، دولت مانگ رہے، پیسہ مانگ رہے ہیں، مجھے 10 روپیہ دے دو، وہ ایک الگ بات ہے، آپ کہیں گے اس سے لالچی ہے یا اس کا پیشہ ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے۔ جب کھانا مانگ رہا ہے کوئی شک نہیں رکھا، بھوکا ہے بیچارہ، آؤ بیٹھو کھاؤ، یہ ہونا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا، کھانا بھی نہیں دیا۔ فاستطعم اہلہا فابوا ان یضیفوہما، دیکھو استطعم کچھ اور ہے، یضیفہ کچھ اور ہے۔ ضیف یعنی مہمان قبول کرنا، بھلا تم کچھ مت کھلاؤ، کم از کم تمہارا اس آنگن میں آپ رات تو میں گزار سکتا ہوں نا، تمہارے اس دیوار کی سایہ میں ذرا بیٹھ سکتا ہوں، نہیں یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یضیفہما، استطعم کچھ ہے، ابو ان یضیفہما کچھ ہے، یعنی اس کو اس کے گھر کے قریب بھی بھٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لئیم قوم ہے، اردو میں ہم کیا کہیں گے ایسے قوم کو؟ گٹھیا قوم ہے۔ اللہ ایسے قوم سے ملاقات نہ کرائے کبھی، گٹھیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فوجد، اب جب کہاں نہ کھانا مل رہے تھے، نہ کھانا نہ بیٹھنے کی جگہ، کیا کریں گے؟ آگے سفر جاری رکھ رہے تھے، اسی بستی میں دیکھا ایک دیوار گرنے کی قریب ہے، دڑار کہیں گے اس کو، پھٹ جاتے ہیں، دڑار دیتے۔ موسیٰ کو کہا میرے مدد کر ذرا، کیا اس دیوار کو توڑ کے دوبارہ نیا سرے سے کھڑے کرنے ہیں۔ یرید ان ینقض، ذرا اللہ کے کلام کو ذرا سوچ کے سمجھ کے پڑھے۔ کہتے ایک دیوار مل گیا، فوجد فیہا جدارا کاد ان ینقض، ینقض کے قریب کاد اگر کہتے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے یرید ان ینقض، وہ چاہ رہا ہے گرنے کے لیے۔ کون چاہ رہا؟ دیوار۔ کیا عجیب بات ہے، اس سے کیا واضح ہو رہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بعثت سے پہلے مکہ میں ایک مخصوص پتھر ہے، مجھے دیکھ کے سلام کرتا تھا، زندہ ہے نا۔ جس درخت کے اوپر، درخت کہیں گے کھجور کی، کیا کہتے ہیں؟ تنا، وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بنا لیا اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایسی رونے کی آواز سنتے تھے اس سے جیسا چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس پر ہاتھ رکھ دیا، بولا اما ترضى ان تكون معي في الجنہ، کیا تم نہیں چاہو گے جنت میں میرے ساتھ ہو؟ بولا ہاں، پھر تھوڑا صبر کر لو۔ تو اگر وہ زندہ نہیں کس طرح مخاطب ہے بھائی؟ فما بکت علیہم السماء والارض، وہ جب اس کو اللہ نے ہلاک کیا نہ آسمان اس کے لیے رویا نہ زمین روئی۔ تو حضرت علی سے اس آیات کے بارے میں سوال کیا، یہ کیسا آسمان زمین نہ رو؟ بولا ہاں،
وہ مومن جب مر جاتے ہیں جس جگہ پر وہ ہمیشہ رات کو تہجد کے لیے مخصوص کیا تھا وہ جگہ روتی ہے کہ ہائے آج میرا اس نیک بندے سے محروم ہو گیا. اور آسمان میں جس جگہ سے اس کے نیکیاں اللہ تعالیٰ اوپر دے جاتے ہیں وہ دروازہ جب بند ہو گیا اس کو بھی رونا آتا ہے. سو واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اللہ کی تسبیح میں عبادت میں مصروف ہے. جب مومن کو ملتے ان کے ساتھ مگن ہو جاتے، خوش ہوتے ہیں. جو اللہ سے نافرمانی کرنے والے سے جب ملتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں وہ کنکریاں تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں معجزات رسول. آپ معجزات کیوں کہا؟ ہاں رسول نے سن لیا تسبیح وہ معجزہ ہے، لیکن یہ کنکری ابو جہل کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھے، اس کا کام ہی تسبیح پڑھنا ہے نا. وہی میشے اللہ یسبح، تو یہ کنکری خود تسبیح پڑھ رہی ہیں، چاہے ابو جہل کے ہاتھ میں ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو. کہ محمد نے سن لیا، ابو جہل نہیں سن رہا تھا. اتنے سے پر مختصر بات، کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جو زندہ نہیں ہے؟ اسی حساب سے اس آیات میں اگر کہا یرید ان ینقض، وہ دیوار خود چاہ رہی تھی کہ میں گر جاؤں، فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قائم کیا. اب یہاں موسیٰ تو وعدہ کر لیتے میں آئندہ کچھ بھی سوال نہیں ہے. اس کو بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، پریشان بھی ہے، ایسے گٹھیا لوگ ہیں، ایک نوالا بھی نہیں کھلایا. تم سے بڑا بیوقوف آج تک میں نہیں دیکھا. پتہ نہیں اللہ نے مجھے کس کے ساتھی بنا دیا، کیوں تیرے ساتھ آنے کی، تم سے بڑا ناسمجھ. یہ لوگ ایک نوالا نہیں دیا ہمیں، اس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنے کی بھی نہیں کہا، قبول نہیں کیا. اور اس کی دیوار کو فری میں تم نے قائم ہے. کچھ پیسہ تو لے سکتے تھے، کم از کم کھانا تو لے سکتے تھے بھائی. ہم آپ کی یہ دیوار قائم کر رہے ہیں، اتنا پیسہ لیں گے آپ سے، دے دا. اس دیوار کے مالک تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ٹھیک ہے، اب اعتراض کرنا شروع، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. یہ آپ خضر علیہ السلام بولا بس حد ہو گئے، میں ظلم نہیں کروں گا، تم اپنے وعدہ کے مطابق، تم نے خود ہی کہا تھا آگے کچھ سوال کروں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اب تم نہیں جا سکتا ہو. ھذا فراق، یہ ہے فراق بینی و بینک، میں اور تیرے درمیان. لیکن تمہیں پریشان بھی نہیں کروں گا. جاتے جاتے ہیں دل میں وہ رکھ کے مت جاؤ پتہ نہیں یہ کیا کیا، ایسا کیوں کیا. زندگی بھر سوچتے رہو گے، مرتے دم تک سوچتے رہو گے. اس لیے تیری تسلی کے لیے میں ذرا آپ کو بتا بھی دوں کہ یہ کیا کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کے سامنے آج آپ نے صبر نہیں کر سکے وہ ذرا بتا دو. ہاں، اما سفینہ کشتی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کچھ مسکین لوگوں کی ہیں، ان کی کل سرمایہ یہ کشتی ہے. اس پر لوگوں کو، مسافروں کو بٹھا کے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، کسی کی سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، 2 روپیہ مل گیا کھا لیتے ہیں. یہاں علماء کے اختلاف ختم ہو گیا، مسکین کس کو کہتے ہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ان کے پاس سفینہ ہے، کشتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہے لیکن آمدنی کم ہے، اخراج سے زیادہ. اس کو اللہ نے مسکین کہا. ٹھیک ہے، جس کا آمدنی ہے لیکن اخراجات زیادہ ہے یہ مسکین ہے. جس کے پاس آمدنی کچھ بھی نہیں ہے وہ فقیر ہے. قال لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها، میں چاہ رہا تھا اس کو داغدار بنا دوں. اس کو سوراخ جب کر دیا ایک عیب آ گیا، عیب پیدا ہو گیا. اب اس میں ایک لکڑی لگا کے، تختہ جوڑ کے، کسی بھی طرح اس سوراخ کو بند کر کے اپنا کام چلا لے گا، یعنی رزق کما لے گا. کیوں ایسا کیا؟ جو جس طرف جا رہے تھے، جس شہر کی طرف جا رہے تھے، اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس کی کمزوری ہے،
کوئی بھی خوبصورت کشتی دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ اب اس کی یہ کشتی بھی بڑی خوبصورت کشتی ہے، جاندار ہے، جب اس شہر میں پہنچ جائیں گے وہ بادشاہ ضبط کر لے گا اس کا کشتی کو، اس لیے میں اس کو داغدار بنایا۔ اس سے واضح ہو رہا بادشاہ جو خوبصورت کشتی ہے صحیح سلامت ہے اس کو قبض کرتے تھے، لے لیتے ہیں، قبضہ میں لیتے، اور جو کچھ عیب دار ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے حکمت عملی یہی کیا، اس کو عیب والی کشتی بنا دیا۔ تو کان یاخذ کل سفینۃ غصبہ، غصبہ یعنی زبردست قبضہ کر لیتے۔ ٹھیک، ہم اردو میں اور ایک حکومت نے کیا کر لیا کہتے نہیں، چلو ٹھیک ہے، ہو جانے ہمارے حکومت جانے۔ تو وہ اس بادشاہ کے قبضے سے بچانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ تو اگر موسیٰ کو پتہ ہوتا، سب سے پہلے موسیٰ یہ کام کرتا ہوگا، نیکی ہے نا، جب وہ بھی اللہ کے نبی، وہ نیکی کیوں کرنی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو سمجھ اے موسیٰ، تم جس بوری سے لے رہا ہو نا علم، وہ نبوت کی بوری ہے، میں جس بوری سے لے رہا ہوں وہ ولایت کی بوری ہے، تم اس میں مداخلت نہیں کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ تمہارا علم کچھ ہے، میرا کچھ اور ہے، وہ علم رسالت، شریعت، نبوت، یہ علم ولایت ہے، اس میں مداخلت نہیں کرو۔ فَأَمَّا الْغُلَامُ، غلام وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کی ماں باپ پکا مومنین ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ماں باپ اپنے بہت عزیز محبت والے بیٹا کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، مجبوراً چوری بھی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، رشوت لیں گے، جو کر سکتے کرتے اس بچے کے مستقبل کے لیے، ٹھیک۔ تو اور بھی بہت وجوہات ہیں۔ جب ایک ہی بیٹا، اس قدر محبت ہے، بیٹا معصیت کر رہا، ماں باپ کو کہتا آپ بھی ذرا کریں، میں اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ بھی تھوڑا اس طرح کریں، انسان ہیں، بدل جاتے ہیں، ہو تو جہنمی بن جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اس ارادہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور ایک نیک صالح بیٹا بھی دے سکتا ہے اگر صبر کر لیا۔ دیکھو کس طرح آزمائش سے گزارا اس کو، فطری موت مر جاتا پھر بھی ماں باپ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، لیکن قتل کر رہا ہے ایک معصوم بے گناہ بچہ کو، اس کی گھر کے سامنے بیٹھ کے کھیل رہا تھا، اس کو قتل کر۔ اب یہ ماں باپ کیسا برداشت کریں گے؟ ہاں اگر پکا مومن ہے برداشت کر لیں گے، اگر برداشت کر لیا یقین سے کہہ سکتے ہیں ان سے بہتر اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ تو بڑا ہو کے ظالم بن جاتے ہیں، ایک ایسا بیٹا دے گا دو نیک صالح۔ پھر آپ ایک سوال اور پیدا ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں کیا؟ جب اللہ کے علم میں ہے یہ بچہ بڑا ہو کے ظالم بنے گا، ماں باپ کے لیے بھی خطرہ ہے ایمان کی فساد کی، تو دیا کیوں؟ دے رہا پھر لے بھی رہا، خضر کو بھیج دیا مار ڈالنے کے لیے، صرف ایسا نہیں لیا قتل کر کے لے رہا، اس سے بڑھ کے آزمائش کیا؟ وہی اس کو درجہ دینے کے لیے، صلہ دینے کے لیے، آزمائش سے گزارنے کے لیے۔ اگر اس کو نہیں دیتے ہیں، شروع سے نیک اولاد دیتا، آزمائش کیسا ہو گیا؟ اور شروع سے یہ بد اولاد جو دیا، بڑا ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنی پریشانی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو بھی پریشانی سے بچا لیا، اس بچہ کو بھی جہنم سے بچا لیا، کیونکہ معصوم بن رہا نا، مر گیا وہ بے گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب خضر نے جو بھی کیا، کیا کیا؟ ماں باپ کے لیے بھی بہتر کیا، بچہ کے لیے بھی بہتر کیا۔ موسیٰ نہیں سمجھ رہا تھا، جب موسیٰ سمجھ گیا بولا اچھا اگر مجھے پتا ہوتا میں بھی تو اس طرح کرتا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ پھر کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ
لغلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کی، لگ رہا ہے دونوں جڑوا بچے ہیں، یتیمین فی وکان تحتہ کنز لہما، اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا تو اس میں سے ایک جلدی سن رشد میں پہنچ جاتا ہے، لیکن آیات میں بار بار دونوں کو ساتھ ملا رہا ہے۔ میں کہا نا اللہ کے آیات کو اور کلام کو بہت غور سے پڑھنا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، ایک ساتھ بڑے ہوں گے، اگر ایک چھوٹا ایک بڑا ہے يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا نہیں، ایک پہلا قد بلغ أشدَّهُ ثم بلغ الثانی، یہ دونوں ساتھ بلغ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو یہ بڑے ہو کے بالغ عاقل ہو کے وہ کنز خود نکال لیں گے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جو وہ دیوار قائم کر رہے تھے ایک دم پختہ مضبوط نہیں بنایا، اس کا عمر دیکھ کے کتنی سال کے بعد یہ سن بلوغت تک پہنچ جائیں گے، اسی حساب سے اتنا سال تک یہ دیوار قائم رہے، اسی انداز میں انہوں نے بنایا، ایک دم مضبوط نہیں بنایا کہ 20 سال 40 سال تک نہ گرے، اس طرح نہیں بنایا۔ یہ مفسرین کا اقوال ہے، ہم تو کوئی حدیث نہیں ملتے ہیں اس موضوع پر۔ اخیراً مختصر بات یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا باپ کیا تھا؟ اکان ابوہما، نیک آدمی تھا۔ اس سے واضح ہو رہا کہ نیک لوگوں کے اولاد جو نابالغ ہے، بڑوں کے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انسان اللہ کے خاص بندہ نیک صالح فوت ہو گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ کب تک یتیم ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں، اگر بالغ ہو گئے پھر یہ وہ یتیم نہیں ہے۔ ان یتیموں کو اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ سے اس کی پرورش کرتے ہیں باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ اور اس باپ کی نیکی بھی کیا عجیب نیکی ہے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس بستی کے لوگ اس قدر کیا کہا آپ نے؟ گٹھیا، ٹھیک ہے، ایسے گٹھیا لوگوں کی بستی میں ایک نیک صالح پیدا ہونا، کیا کم اذیت اٹھایا اس نے، کم برداشت کیا ہوگا؟ بھئی ہمارا معاشرے میں سارے ظالمین ہیں، میں ایک ان کے درمیان میں اگر نیک بننے کی کوشش کروں گا، اتنے آسان نہیں ہے نا بھیا؟ تو یہ اس معاشرے میں جب نیک بن رہے تھے اس نے بہت صبر برداشت کرتے گیا، یعنی خصوصی اصلاح ہے اس کا، اس لیے رحمت بھی خصوصی مل گیا، ورنہ کہاں سے اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج دیا اس دیوار کو مرمت کرنے کے لیے، اس خزینے کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ اس کو خصوصی رحمت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یوں اس لیے اس باپ کی صلاح بھی خصوصیت ہے، تو جیسا کرو گے اللہ تعالیٰ ایسا ہی صلاح دیتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہاں ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہی ہے ان چیزوں کی تفسیر، تأویل، تشریح، مراد جس پر آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اس آیات میں کہ مَا لَمْ تَسْطِعْ، اس سے پہلے سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعْ، کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں شروع میں ابھی جب کچھ پتہ نہیں ہے اس کو تاکید کے ساتھ بولنا پڑا، مَا لَمْ تَسْتَطِيعْ۔ یہاں جب سب بتا دیا آسان ہو گیا تو تستطیع بولنے کے تستطیع ہلکا کر دیا، اس کے لیے مخفف کر دیا۔ یہ فرق آپ نہیں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ادھر کیوں تستطیع کہا، یہاں کیوں تستطیع کہہ رہا ہے، یہ کو ہٹا کے آپ ذرا غور سے پڑھیں گے خود سمجھ جائیں گے وہاں کیوں یہاں کیوں۔ جزاکم اللہ خیر، اقول قولی ھذا۔